بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 22 پارے کا آخری 1.5 صفحہ اور 23واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ 4 صورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین تلاوت کی گئی، پھر اس کے بعد سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح میں اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر اس کے کام بنا دیتے ہیں، اور جان کنی کے عالم میں موت آنے کے قریب جو آدمی ہو، اس کے سامنے اگر یہ پڑھا جائے تو اس کی سانسیں آسانی سے نکلتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم عقیدے کو بیان فرمایا۔ عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف تعبیروں میں، مختلف انداز میں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان اعمال پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں عقیدہ آخرت کو پلٹ پلٹ کر مضامین کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت قرآن کا دل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین فرمایا۔ یا اور سین یہ دو حرف حروف مقطعات میں سے ہیں۔ وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، اے نبی جی آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے، وہ باتیں اتاری گئی ہے جس کے ذریعے سے آپ مکے والوں کو ڈرائیں، ان باتوں سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ آ کر ایک زمانہ گزر گیا تھا، مکے کے کافر اور مشرکین ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی سے فرمایا آپ انہیں ڈرائیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ بستی والے، یہ بستی کون سی ہے؟ قرآن میں کوئی وضاحت نہیں، بعض احادیث میں وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ کی جانب 3 رسولوں کو بھیجا۔ پہلے رسول کا نام صادق، دوسرے رسول کا نام صدوق، تیسرے رسول کا نام شمعون۔ ان بستی والوں نے تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا، تو ایک خیر خواہ انہی میں کا ایک مسلمان شخص، ایمان لانے والا مسلمان، جس کا نام احادیث میں حبیب بن اسماعیل بیان کیا گیا ہے، جو بڑھائی تھا، نجار تھا، حبیب بن اسماعیل نجار، وہ آیا اپنی بستی والوں کو ڈرانے لگا، دیکھو رسولوں کو جھٹلاؤ مت، جھٹلانے کا انجام بہت برا ہے۔ وہ ایمان لایا تھا، تو بستی والوں نے اس خیر خواہ کو بھی مار مار کر، پیٹ کر شہید کر ڈالا۔ وہ شخص انتقال کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کے بعد اس کو جنت کی نعمتیں دکھلائی کہ وہ جنت میں داخل کیا گیا ہے، جنت کی نعمتیں اس کو دکھلائی گئی۔ تو وہ شخص جنت کی نعمتیں دیکھ کر بھی اپنی قوم کے لوگوں پر افسوس کرنے لگا، کاش میری قوم کے لوگ رسولوں کو نہ جھٹلاتے تو یہ نعمتیں انہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اپنی قوم کا کتنا خیر خواہ شخص تھا، دنیا میں بھی اپنی خیر خواہ، اپنی قوم کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ اللہ نے موت کے بعد برزخ میں جنت کی نعمتیں اس کو دکھلائی، تب بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب بن نجار کو شہید کرنے کے بعد اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہم کو آسمان سے فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا جو نبیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، حضرت جبرائیل امین۔ روایتوں میں آتا ہے اس بستی کے دونوں دروازوں کے 2 حصوں کو پکڑ کر جبرائیل امین نے زوردار چیخ ماری، ہیبت ناک آواز نکالی، جس کی وجہ سے بستی والوں کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت کو بیان فرمایا، ایسی نعمتوں کو بیان فرمایا جن کو انسان روزانہ دیکھتے رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ پہلے اللہ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، دیکھو زمین کو، دیکھو زمین سوکھ جاتی ہے بالکل، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے غلہ جات میوے نکالتے ہیں، پھر زمین لہلہانے لگتی ہے، پھر زمین پر سوکھا آ جاتا ہے، پھر زمین بنجر بن جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین کو جو خشک تھی، مردہ ہو چکی تھی، اس میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد بندوں کو اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل یہ بیان فرمائی، شمس، قمر، لیل، نہار، شب و روز، چاند، سورج کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل کو ان میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو سمندر میں جو بڑی بڑی کشتیاں پانی کے اوپر تیر رہی ہے، تمہارے سامانوں کو لے کر لاد کر ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے نا، یہ بھی اللہ ہی نے بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سائنسی حقیقت کا انکشاف کیا ان نعمتوں کو بیان کرنے کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز اور تمام چیز مخلوقات کے جوڑے جوڑے بنائے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حیوان اور انسان ہی کے جوڑے ہیں، نر اور مادہ حیوان اور انسان ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والے قرآن میں آج سے 1500 سال پہلے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ صرف انسان اور حیوان کے جوڑے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کے جوڑے، نباتات کے جوڑے ہیں، جمادات کے جوڑے ہیں۔ سائنسدانوں نے بہت زمانے کے بعد، اس پیشن گوئی کے بہت زمانے کے بعد یہ انکشاف کیا، ہاں ہر چیز کے جوڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے چھوٹی چیز ایٹم جو ہوتا ہے نا، اس کا ذرہ ہوتا ہے ایٹم کا، اس کے بھی 2 نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کے بھی نر اور مادہ ہوتا ہے۔ اس کا انکشاف کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی حولناکیوں کو بیان فرمایا۔ قیامت قائم ہوگی، یہ کفار و مشرکین اے نبی جی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت ایسے قائم ہوگی کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ روئے زمین پر جتنے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی کپڑا خریدنے والے کے پاس جا کر کپڑا خریدنے کے لیے کپڑا دیکھے گا، کپڑا بیچنے والا کپڑا نکالے گا، اس کو لپیٹے گا بھی نہیں، اس سے پہلے اسرافیل سور پھونکیں گے، سب لوگوں پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس کو سور فضا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، روئے زمین پر بسنے والے ساری مخلوقات موت کے گھاٹ اتر جائے گی، مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے اللہ رب العزت والجلال باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا۔ تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے مردے قبروں سے گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر محشر کی جانب دوڑیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عالم بیان فرمایا، ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ کافر اٹھیں گے، یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، اس وقت جو محشر کی حولناکی دیکھیں گے تو قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو ہلکا سمجھیں گے، بلکہ اس عذاب کو وہ آرام تصور کرتے ہوئے کہیں گے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہا جائے گا ھذا ما وعد، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت ہے، قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنتی اپنے گھر والوں کے ساتھ نعمتوں میں آرام سے ہوں گے، وہ جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوں گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کریں گے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان کو بالکل الگ کیا جائے گا۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں یہ ہوگا کہ ہر شخص وہاں پر حیلے بہانے کرے گا۔ کافر یہ کہیں گے یہ فرشتوں نے جو اعمال لکھے ہیں نا یہ غلط ہے، ہم نے یہ نہیں کیا ہے، یہ برے اعمال ہمارے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو، ان کی پیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی کی طاقت عطا کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے، اللہ کی بغاوت کے اعمال کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی ایک اور دلیل کو بیان فرمایا۔ مکے میں ایک شخص رہتا تھا عاص بن وائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی کو لایا جو بوسیدہ ہو چکی تھی، اس کو ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کر کہنے لگا محمد
کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی پھر سے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اس ہڈی کو پھر سے اس کی شکل میں لے کر آنا؟ کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔